اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے روشن ستارے کی جب وہ غروب ہو۔ تمہارے صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ راہ حق کو بھولے اور نہ اس سے ہٹے، اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے۔ ان کا فرمان تو صرف وہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ انہیں زبردست قوت والے اللہ نے سکھایا، جو بڑا طاقتور ہے، پھر وہ اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوا، اور وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ قریب آیا، پھر وہ نزدیک ہوا، تو 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ تو اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو بھی وحی فرمائی، دل نے اسے نہیں جھٹلایا جو کچھ انہوں نے دیکھا۔ کیا پھر بھی تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا؟ اور یقیناً انہوں نے اس کو 1 مرتبہ اور بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اس کے پاس جنت الماوا آرام سے رہنے کی جنت ہے۔ جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا جو بھی چھا رہا تھا، ان کی نگاہ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ حد سے بڑھی۔ یقیناً انہوں نے اپنے رب کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ تو کیا تم نے لات و عزا پر غور کیا؟ اور تیسری ایک اور دیوی منات پر؟ کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ تب تو یہ بڑی ناانصافی کی تقسیم ہے۔ یہ تو صرف نام ہی ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ یہ لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور جو ان کے نفس چاہتے ہیں، اور یقیناً ان کے پاس آ چکی ہے ان کے رب کی طرف سے ہدایت۔ کیا انسان کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ نہیں، کیونکہ آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ کام نہیں آ سکتی مگر اس کے بعد کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے دے اور پسند فرمائے۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ تو آپ اس سے منہ پھیر لیجئے جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا اور وہ صرف دنیا ہی کی زندگی چاہتا ہے۔ ان کے علم کی انتہا یہی ہے، بے شک آپ کا رب ہی اسے خوب جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہ اسے بھی خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی۔ اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، تاکہ جنہوں نے برائیاں کی وہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی انہیں اچھا بدلہ دے۔ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں سوائے چھوٹے گناہوں کے، بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تمہیں زمین مٹی سے پیدا فرمایا اور جب تم بچے تھے اپنی ماؤں کے بطن میں، تو تم اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے کس نے پرہیزگاری اختیار کی۔ تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا اور اس نے تھوڑا سا مال دیا اور رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں درج ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی جنہوں نے اپنا عہد پورا کیا؟ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ آخرکار سب کو آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور بے شک وہی رب ہنساتا اور رلاتا ہے، اور بے شک وہی مارتا اور زندہ فرماتا ہے۔
اور بے شک اسی نے نر اور مادہ کے جوڑے پیدا فرمائے، ایک نطفے سے جب وہ رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور بے شک دوبارہ پیدا کرنا اسی پر ہے، اور بے شک وہی ہے جس نے غنی کیا اور دولت و ثروت عطا فرمائی، اور بے شک وہی شعرا ستارے کا رب ہے، اور بے شک وہی ہے جس نے عاد اول کو ہلاک کیا اور قوم سمود کو بھی تو کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا، بے شک وہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش تھے۔ اور اس نے لوط علیہ السلام کی قوم کی الٹی ہوئی بستیوں کو زمین پر دے مارا، پھر اس عذاب نے ان بستیوں کو ڈھانپ لیا جو ڈھانپ کر ہی رہا۔ تو اے انسان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں سے۔ آنے والی قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی، اللہ کے سوا اسے کوئی بھی ظاہر کرنے والا نہیں ہے، تو کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ اور تم ہنستے ہو اور تم روتے نہیں، جبکہ تم غفلت میں پڑے کھیل کود رہے ہو؟ تو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔